کہ یہ بالکل حرام نہیں ہے. جو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے وہ ڈونیٹ کرے. اور آج اس پریس کانفرنس میں آپ کو بتا رہی ہوں, میرا کوئی اعضاء کام کر رہا ہو تو مہربانی کر کے ضرور لے کے جس دن میں I am there on my deathbed, it should be given to somebody. Why? میں یہ چاہوں گی کہ اگر اس بڑھاپے میں کوئی کام کر رہا ہے کوئی آرگن, تو ضرور کسی کے پاس چلا جائے تاکہ that person can be helped out. تو ہم کوشش کرنے لگے ہیں کہ جو بھی کام رکا ہوا ہے particularly where transplant is concerned, کیونکہ اب ماشاءاللہ ہمارا یہ انسٹیٹیوشن is doing very well, تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے, things will improve. اور ہمیں لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کرنا چاہیے جس کے بارے میں آپ نے ذکر کیا ہے, اور لوگوں کو ضرور یہ بتانا چاہیے کہ آپ کی ڈونیشن کی وجہ سے یا آپ کے کسی پیارے کی ڈونیشن کی وجہ سے اگر کسی کی جان بچتی ہے تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے, کسی سے کم نہیں ہے. وہ لوگ دعائیں دیں گے. آپ کا کیا خیال ہے جو 2 میرے ساتھ یہاں مریض بیٹھے ہیں, ان کے گھر والے تو جھولیاں اٹھا کے ان کے خاندان کو دعائیں دے رہے ہوں گے نا, کہ آج ان کے گھر والے بچ گئے صرف ایک اور انسان کی قربانی کی وجہ سے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے. وہ کہتے ہیں یہ پہلا قطرہ ہے اور آہستہ آہستہ لوگوں میں یہ شعور پیدا ہوگا. پہلے ایک وقت ہوتا تھا کہ لوگ بلڈ ڈونیٹ نہیں کیا کرتے تھے, اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ ایز اے روٹین بھی بلڈ ڈونیٹ کرنے چلے جاتے ہیں کہ بھئی میں نے جا کے ڈونیشن دینی ہے, اور خود جا کے واک ان کر کے ڈونیشن دے دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ سوچ میں تبدیلی جو ہے اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا. ہاؤ ایور میں تو فرینکلی اسپیکنگ میرا تو دل جو ہے وہ آج جتنی میں شکر ادا کر سکتی ہوں کہ ہم لوگوں میں کم سے کم یہ سوچ تو آئی اور ہم نے سوچ شروع کر دی. اور میں پھر آخر میں کہہ رہی ہوں کہ میں اس باپ کی جس نے پھر یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ واپس پاکستان چلا جائے, کیونکہ بیچارہ وہاں تو he was a پاکستانی there and he said کہ I wanted to go back. تو میرا خیال ہے ہم سب ان کا شکریہ ادا بھی کریں, بطور قوم بھی شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے وہ پہلا قطرہ شروع کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و امید رکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہم محنت کرتے رہے تو حالات بہتر سے بہتر ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پھر میری بڑی تکلیف ہے, اس لیے کہ کام ٹھیک ہو رہا ہے. اگر کام ٹھیک نہ ہو رہا ہوتا تو شاید نام کا ذکر نہ کرتے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ڈینگی بھی قابو پایا گیا, اور سب سے بڑی یہ بات ہے کووڈ جیسی موذی بیماری جو دنیا کے اندر جس نے مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے اس کو بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بہت حد تک کنٹرول کیا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے ایسی بیکار نام لینے کا کیا فائدہ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے نا اس کا مین ہمارا ٹارگٹ صحت کی سہولت ہے. آپ بتائیے کون سی صحت کی سہولت کے پیچھے ہم نہیں پڑے ہوئے. ماں بچے کا ہاسپٹل بن رہا ہے اس وقت, آپ کے سامنے ہیں کہ 7 نئے ہسپتال بن رہے ہیں. گنگا رام ہسپتال میں کئی دفعہ کہتی ہوں جاتے ہوئے گزرتے ہوئے دیکھ ہی لیا کرو ان کو کہ کتنا بڑا ہسپتال ہم نے 1.5 سال کے اندر کھڑا کر دیا ہے. وہ مجھ سے بار بار اپوزیشن والے کہتے جی ایک اینٹ نہیں لگائی, تو میں نے کہا گنتی کر لو, اب تو بہت ساری اینٹیں لگ گئی ہیں. دوسری اہم چیز یہ ہے ہیلتھ کارڈ, صحت کارڈ. آپ مجھے یہ بتائیے کبھی جا کے لوگ جو اس وقت صحت کارڈ کو استعمال کر رہے ہیں کبھی ان کا تاثر تو لے لیجئے, تو آپ کو احساس ہوگا کہ فلاحی ریاست یہی ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ کسی کو تکلیف ہو تو کم سے کم ریاست اس کے سپورٹ میں کچھ تو کرے. تو اللہ تعالیٰ خیر رکھیں. ان سے کہیں آپ بالکل پریشان نہ ہو, ڈینگی بھی سنبھالیں گے, کووڈ بھی سنبھالیں گے, ہیلتھ کارڈ بھی سب کو دیں گے, آپ کو بھی دیں گے, آپ بالکل پریشان نہ ہو. اور جہاں تک تعلق ہے صحت کی سہولت ان میں انشاءاللہ ہم آپ کو مقابلہ کر کے دیں گے کہ 2018 میں ہم نے کیا لیا تھا, اور انشاءاللہ 2023 کے اندر I will show you, اگر میں زندہ رہی اور سلامت رہی تو میں آپ کو ساری اکمپلشمنٹس بتاؤں گی. سال سے پولیو کا کوئی کیس سامنے, 91% EPI پروگرام ہو گیا. میزلز اور روبیلا 4 کروڑ 80 لاکھ. اور میں گنتیاں کرتی رہوں گی, تسی گنتے رہنا, لکھتے رہنا, پریشان ہو جاؤ.